آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگے روڈ پر ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ رکیں، زخمیوں کی مدد کریں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کا میڈیکل سائنس سے کچھ لینا دینا نہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس صورتحال میں مدد کی کیسے جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو آسان الفاظ میں بتائیں گے کہ وہ کون سی ایسی چند بنیادی باتیں ہیں جو اگر آپ کو پتہ ہیں تو آپ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی صورت میں ایک عام آدمی ہو کر بھی بآسانی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ایسے مواقع پر سب سے اہم اور پہلا کام اپنی سیفٹی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ کسی کی زندگی بچانا اہم ہے، مگر اس سے کہیں اہم آپ کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ کی فیملی آپ پر انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، ایسی صورتحال میں دوسرا اہم ترین کام فوری ایمرجنسی ہیلپ لائن پر مدد کے لیے کال کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہیلپ لائن کا نمبر 1122 ہے، جو کہ بآسانی ہر لینڈ لائن اور ہر موبائل فون سے مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس بیلنس موجود نہ ہو یا آپ نے کسی قسم کا پیکج نہ بھی کرا رکھا ہو تو بھی یہ نمبر بآسانی مل جاتا ہے۔ ناظرین، اس سچویشن میں تیسرا اہم ترین کام جلدی سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ زخمی ہیں اور کس زخمی کو سب سے پہلے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ جو شخص بے ہوش ہے یا جس کا زیادہ خون بہہ رہا ہے وہی سب سے پہلے آپ کی توجہ کا حقدار ہے۔ ناظرین، آپ کا اگلا اہم ترین کام یہ ہے کہ اگر کسی زخمی کا شدید خون بہہ رہا ہے تو فوراً اس کے زخم کے اوپر کوئی چادر، کوئی کپڑا یا کوئی رومال، جو کچھ اویلیبل ہو سکتا ہے وہ رکھ کر ہاتھ سے پریشر دے کر اس کے خون کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا کپڑا خون سے بھر جائے تو اسے ہٹائیں ہرگز نہیں، بلکہ اس کے اوپر ہی کوئی دوسرا کپڑا رکھ کر مزید پریشر دیں۔ یاد رکھیں کہ یہ کام آپ نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً کرنا ہے، کیونکہ عمومی طور پر ایسے حادثات میں اموات کی سب سے بڑی وجہ خون کا زیادہ بہہ جانا ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا اہم ترین کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہے تو اس کی ناک اور منہ کے قریب ہو کر اور اس کے سینے کی حرکت کو دیکھ کر اس کی سانس کے چلنے کو چیک کریں۔ اگر سانس چل رہی ہے تو اس کو فوری طور پر اس تصویر میں دکھائے گئے انداز میں ایک سائیڈ پر کروٹ دے دیں۔ ناظرین، اس پوزیشن کو نام ہی ریکوری پوزیشن کا دیا جاتا ہے اور اس پوزیشن میں مدد پہنچنے تک بے ہوش مریض کے زندہ رہنے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ مگر ناظرین، یاد رکھیں کہ یہ پوزیشن صرف ان مریضوں کے لیے ہے جو بے ہوش تو ہوں مگر ان کی سانس چل رہی ہو۔ اگر خدا نخواستہ مریض کی سانس ہی نہیں چل رہی تو اس مریض کو ریکوری پوزیشن میں لٹانے کے بجائے کمر کے بل سیدھا لٹائیں اور اس کے سر کو احتیاط کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے کو کریں اور اس کی تھوڑی کو سیدھا اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر اس کی سانس کی نالی کو کھولیں۔ یاد رکھیں کہ بے ہوشی کی حالت میں اکثر انسان کی اپنی زبان ہی ڈھیلی ہو کر پیچھے حلق میں گر کر انسان کے سانس کے نظام کو بند کر دیتی ہے، اور سر اور تھوڑی کو یہ پوزیشن دینے سے زبان آگے کو ہو جاتی ہے اور سانس کا نظام چلنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ پوزیشن دینے سے مریض کی سانس چلنے لگ گئی ہو تو اس مریض کو بھی آپ فوری طور پر ریکوری پوزیشن میں کر دیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس پوزیشن میں لانے کے بعد بھی مریض کا سانس نہ چل رہا ہو تو اس صورتحال میں اگر تو آپ کو سی پی آر کرنا آتا ہے تو فوری طور پر سی پی آر شروع کر دے، اور اگر آپ کو سی پی آر کرنا نہیں آتا تو پھر مریض کو اسی پوزیشن میں مدد کے آنے تک لیٹا رہنے دیں۔ ناظرین، اب آخر میں وہ دو کام جو آپ نے اس سچویشن میں ہرگز نہیں کرنے ہوتے۔ پہلی بات یہ کہ مکمل ہوش کی حالت میں موجود زخمی مریضوں کو غیر ضروری طور پر اٹھانے یا لٹانے کی کوشش ہرگز نہ کریں،
خاص طور پر تب جب گردن یا کمر کی چوٹ کا شبہ ہو. یعنی اگر گاڑی میں آگ نہیں ہے، گاڑی میں کوئی دھواں نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسے مریضوں کو مدد پہنچنے تک گاڑی میں ہی رہنے دیں. دوسرا کام جو اس سچویشن میں آپ نے ہرگز نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ اس سچویشن میں آپ نے کسی مریض کو پانی یا کوئی خوراک یا کوئی جوس یا کوئی بھی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں دینی، کیونکہ اس صورتحال میں کچھ کھایا پیا مریض کی سانس کی نالی میں رکاوٹ اور شدید نوعیت کی کمپلیکیشنز کا بآسانی باعث بن سکتا ہے. اور ناظرین، آخر میں سب سے اہم بات، مریض چاہے بے ہوش ہی کیوں نہ ہو، عمومی طور پر اس کا دماغ آپ کی باتوں کو سن بھی رہا ہوتا ہے اور سمجھ بھی رہا ہوتا ہے. اس لیے ایسی صورتحال میں الفاظ کی ادائیگی میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کریں اور مریض کے سامنے کوئی کمزور یا مایوس کن بات ہرگز نہ کریں، بلکہ اس کے برعکس ہمیشہ حوصلہ افزا اور مثبت جملے استعمال کریں تاکہ مریض ذہنی طور پر مضبوط رہے اور اس مشکل صورتحال کا بہتر انداز میں مقابلہ کر سکے. ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ اس طرح کی صورتحال میں زخمیوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر موجود دوسرے لوگوں کو گائیڈ کر کے اپنے ساتھ شامل کرنا اور ایک ٹیم کی شکل میں کام کرنا ہی ہمیشہ زیادہ مفید نتائج کا باعث بنتا ہے. ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو اس کو آگے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. شکریہ.